زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، محبت کملی والے کی یہ وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے کی یہ وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، میں نے قرآن مقدس سے 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ان 2 آیات میں 2 حقوق بیان کیے ہیں، ایک اپنا حق بیان کیا ہے اور ایک والدین کا حق بیان کیا ہے، اور اگر الفاظ کا جو اسلوب اور انداز ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہماری زندگی کو روشن کر دیتی ہیں، زندگی کی راہوں کو روشن کر دیتی ہیں اور خواب غفلت سے ہمیں بیدار کر دیتی ہیں۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا زمین کے سینے پہ بسنے والوں، چرخے نیلو پھری کے صاحبان کے نیچے زندگی گزارنے والوں، میری نعمتوں سے متلذذ ہونے والوں، میری دی ہوئی زندگی سے مستفید ہونے والوں، یاد رکھو میں نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہے میرا۔ پروردگار عالم کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، فیصلہ یہ ہے کہ تم نے لات و منات کے سامنے نہیں جھکنا، تم نے عزا و حبل کے سامنے نہیں جھکنا، تم نے شمس و قمر کے سامنے سجدے نہیں کرنے، تم نے پتھروں اور لکڑیوں کے سامنے سجدے نہیں کرنے، بلکہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو فقط میری کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو فقط میری کرنی ہے۔ حضرات محترم، یہ ایسا عنوان ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اور رسول اعظام تشریف لائے سب یہ پیغام دیتے رہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام بھی پیغام دیتے تھے اور لوگوں اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی دیا کرو۔ جناب شیش کی زندگی بھی اسی میں گزری، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسی کے اندر گزر گئی۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مارے کھاتے تھے۔ جب آپ فرماتے اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی عبادت کرو، معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، لوگ
آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا مارتے کہ جناب نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتا اللہ کا پیغمبر تو پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتے اور ارشاد فرماتے، او لوگوں سن لو، اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کیا کرو۔ 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام، ان کی دعوت کا یہ سب سے بڑا عنوان تھا کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، عبادت اس کی کرنی ہے۔ حضرات یہاں بھی اللہ کریم نے اپنی عبادت کا پیغام دیا کہ میرے بندے بنو، میری بارگاہ میں سجدہ بندگی کرو، میری بارگاہ میں جبین سائی کرو، میری بارگاہ میں ناصیہ فرسائی کرو، یہ معبودان باطلہ کو چھوڑ دو اور ہوا و حوث کو معبود نہ بناؤ، میری تابعداری کرو۔ اہم ترین عنوان تھا، لیکن اس کو ایک جملے میں اللہ کریم نے بند کر دیا، اور ایک جملے میں اپنے حق بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ کریم نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، اور جب والدین کے حقوق بیان کیے تو اب دیکھیں کہ اس کے اندر لطافت کتنی ہے، اس کے اندر نفاست کتنی ہے، اور اس کے اندر توانت کتنی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا میرے بندو یہ جو دو نعمتیں ہیں، ایک ماں ہے تیری اور دوسرا تیرا باپ ہے، یہ جو دو نعمتیں ہیں ان کی قدر کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میرے دوستو یہاں اللہ کریم نے لفظ احسان ذکر کیا ہے، اور لفظ احسان کا مادہ استحقاق حسن ہے، احسان حسن سے بنا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا یہ تیری ڈیوٹی ہے، لیکن یاد رکھنا جب والدین کی خدمت میں پانی پیش کرو تو اس کے اندر کھردرا پن نہ ہو، بلکہ اس کے اندر حسن موجود ہو۔ کھانا پیش کرو تو اس کے اندر حسن موجود ہو، دوائی پیش کرو تو اس کے اندر حسن موجود ہو، ان کے ساتھ کلام کرو تو اس کے اندر حسن موجود ہو۔ جتنے بھی معاملات تم نے اپنے والدین سے کرنے ہیں اس کے اندر کھردرا پن نہ ہو، سختی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر حسن موجود ہو۔ حسن کا خاصہ کیا ہے؟ حسن جس رنگ میں اور جہاں ہوتا ہے اہل دل کے لیے سرمایہ جاں ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہیں ان دو ہستیوں کی خدمت میں پیش ہونا ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، تو تجھے اس انداز میں پیش ہونا چاہیے کہ تیرے ہر رویے کے اندر حسن کی دولت موجود ہو۔ سبحان اللہ، حسن کی دولت موجود ہو۔ بھئی حسن جو ہے یہ کبھی بھی کسی کی طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں بنتا، اس سے طبیعت کے اوپر گرانی نہیں آتی، طبیعت میں کلفت نہیں آتی، طبیعت میں سختی نہیں آتی، طبیعت میں بیداری نہیں آتی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اپنے والدین سے معاملات کرتے ہوئے تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو بھی معاملات کر رہے ہو ان کی طبیعت میں گرانی نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کریم مجھے میرے والدین کا وہ احترام سکھا رہا ہے، ایک پہلو تو یہ ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں بھی تو صاحب اولاد ہوں، میں بھی تو صاحب اولاد ہوں۔ کتنا کرم ہے میرے مالک کا، کتنی عنایت ہے اس کی، کتنی مہربانی ہے اس کی کہ میرا پروردگار میرے جیسے حقیر فقیر اور ادنا انسان کی اولاد کو میرا پروٹوکول سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کے آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی حیثیت دیکھیں، اپنی اوقات دیکھیں، اپنی بساط دیکھیں، اپنا وزن دیکھیں، اور پھر اللہ کریم کی کرم نوازی دیکھیں اور اس کی ذات کو دیکھیں کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے جو تیری اولاد کو تیرا پروٹوکول سکھا رہی ہے، جس کے سامنے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، حوریں سجدہ کرتی ہیں، غلمان سجدہ کرتے ہیں، زمین و آسمان سجدہ گناہ ہے، عرش و فرش جس کے سامنے سجدہ گناہ ہے، 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام جس کے سامنے سجدہ بندگی کرتے ہیں، کائنات جس کے سامنے جھکتی ہے، وہ پروردگار عالم
میری اور تیری اولاد کو ہمارا پروٹوکول سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جتنا اپنی اولاد کو قرآن کے قریب کرتے چلے جائیں گے، حدیث کے قریب کرتے چلے جائیں گے، اتنی آپ کی اولاد فرمان بردار ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں صبح اٹھو، نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کھول کے چاہے ایک سطر ہی پڑھ لو، ضرور پڑھو، اس لیے کہ یہ فلاح و خیر کا تمرہ، یہ نغمہ الہام، یہ دستور زندگی، یہ منشور حیات اللہ کریم نے میری اور تیری بھلائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کے اندر ہماری نجات کا سامان موجود ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس مجلس میں سارے ذکی اور ذہین فتین لوگ تشریف فرما ہے۔ اگر کوئی اجڑ بھی ہو، جاہل بھی ہو، تو یہ جملہ اتنا جامع ہے کہ ہر بندے کو پیغام پہنچ چکا ہے کہ اللہ کریم کیا فرمانا چاہتا ہے، مراد الہی کیا ہے، مشیت الہی کیا ہے۔ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ والدین سے کس انداز میں پیش آنا ہے، لیکن اللہ نے اس مضمون کو بند نہیں کیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا اہمیت کا اندازہ فرمائیں۔ جب اللہ کریم نے اپنے حقوق بیان کیے تو ایک جملے میں حق بیان کرنے کے بعد مضمون کو کلول کر دیا، بات ختم کر دی۔ لیکن جب والدین کے حقوق کی بات آئی تو اللہ کریم فرماتا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا میرا نظم قدرت ہے، جس نے پیدا ہونا ہے اس نے جوان بھی ہونا ہے، اور جس نے جوان ہونا ہے اس نے بوڑھا بھی ہونا ہے۔ میں نے اسی طرح زندگی کا تسلسل جاری رکھا ہوا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی زندگی کا چراغ میں جس وقت چاہوں گل کر دوں۔ حضرات محترم، تو والدین کے اوپر بھی بڑھاپا آنا ہے، اور بڑھاپے کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ بڑھاپے میں جیسے جیسے انسان کی قوا، انسان کے اعضاء و جوارح یہ مضمحل ہوتے ہیں، تو ویسے ہی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ بندہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، زمانے کے غم سہ سہ کے، صدمے سہ سہ کے انسان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بندہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اس نے یہ بات کیوں کی، اس نے یہ معاملہ کیوں کیا۔ تو کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کا نظم ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آتا ہے، تو کیا ریسپانس کیا ہونا چاہیے اولاد کی طرف سے؟ کیا یہ بھی چڑچڑے ہو جائیں؟ کیا یہ بھی سختی کرنا شروع کر دیں؟ کیا یہ بھی جھڑکنا شروع کر دیں؟ یہ بھی اپنے رویے میں تبدیلی لے آئیں؟ یہ بھی ان کو ویسے ہی ریسپانس کریں؟ نہ میرے دوستو، کتنا واضح ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب والدین میں سے کوئی ایک تیرے پاس ہو یا دونوں تیرے پاس ہو اور بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کے اوپر مأمور ہو، باقی معاملات کو اپنی جگہ پہ۔ جب ان سے گفتگو کر رہے ہو تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ سبحان اللہ، ان کے سامنے اف تک نہیں کرتی۔ اف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، والد صاحب نے کہا بیٹے یہ کام کرو تو ٹھیک ہے جی ابا جی کر لینے آپ۔ یہ جواب قرآن کہتا نہیں، یہ جواب جائز نہیں، یہ جواب جائز نہیں ہے۔ والد صاحب نے کہا، والدہ نے کہا بیٹا یہ کام کرو، امی جان کر لیتا ہوں، ابا جی کر لیتا ہوں،
اس انداز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ والد صاحب نے کہا، والدہ نے کہا بیٹا یہ کام کرو، آگے سے کہا کر لیتا ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا بہت ادب شناس تھا، والد صاحب نے ذرا سختی سے کوئی جملہ کہہ دیا، کہا بیٹا یہ کام کرو، تو وہ بول تو نہیں سکا، جواب تو اس انداز میں نہیں دے سکا، لیکن طبیعت پہ اثر ہوا تو کہنے لگا اف۔ مطلب کیا؟ اس اف کے پیچھے یہ عبارت محذوف ہے، ایک دے بابے جیون نہیں دیں، اس کے پیچھے یہ الفاظ موجود ہیں، محذوف ہیں، ہڈن ہیں، پوشیدہ ہیں، ایک تو یہ بابے جینے نہیں دیتے۔ حضرات محترم، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ ان کے سامنے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اف بھی نہیں کر سکتے۔ کیا لاڈلا بنا دیا ہے اللہ نے آپ؟ اپنے گھر میں اللہ نے کیا لاڈلا بنا دیا ہے آپ کو کہ آپ کی طبیعت میں سختی آئے تو آئے، لیکن اولاد کی طبیعت میں سختی نہیں آنی چاہیے۔ بہت جامع تھا یہ جملہ، بہت جامع تھی یہ بات، اور ہر بندے کو سمجھ آ گئی۔ اس سے آگے کوئی بات نہ چلائی جاتی، گفتگو نہ کی جاتی تو پھر بھی بات مکمل تھی، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ ان کے سامنے اف نہیں کرنی۔ پھر آگے تاکید مزید کے طور پہ ارشاد فرمایا ولا تنہرہما، او میرے بندے، میری بارگاہ میں جھکنے والے، اپنے گلے میں میرا توقع بندگی رکھنے والے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والے، یاد رکھنا اپنے والدین کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں ہے۔ جھڑکنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے، ان کا آئینہ دل نہ ٹوٹے، ان کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، ان کی طبیعت پہ بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ گھر کو جنت بنا دیا اللہ نے، والدین کے لیے، بوڑھوں کے لیے اللہ نے گھر کو جنت بنا دیا۔ حضرات کتنا جامع جملہ ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بات ختم کر دی جاتی تو بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن مزید ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا اور میرے بندے، گھر میں گفتگو تو ہوتی ہے، کلام بھی ہوتا ہے، لیکن جب اپنے والدین سے بات کرو تو تمہاری شخصیت میں انہیں میری صفت کریمی کا نظارہ نظر آئے۔ آسان کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے آراستہ ہو جاؤ۔ اللہ کا کام ہے لوگوں کی پردہ پوشی کرنا، تم بھی پردہ پوشی کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم رحم فرماتا ہے، تم بھی لوگوں کے اوپر رحم کیا کرو۔ اللہ کریم رؤوف ہے، نرمی فرماتا ہے، تم بھی لوگوں کے اوپر نرمی کیا کرو۔ اللہ کریم لوگوں کو معاف فرماتا ہے، تم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کرو۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہماری معاشرت کی زندگی کو سیدھا رکھنے کے لیے کتنا اعلیٰ قسم کا فرمان ہے، فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کر۔ سبحان اللہ۔ اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کرتے۔ اگر ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کر لیں تو خدا کی قسم ہے معاشرہ بالکل نفرتوں سے پاک ہو جائے، نفرتوں سے پاک ہو جائے یہ معاشرہ۔ میں نے ایک دفعہ ملک وال جمعے کے خطبہ میں یہ حدیث پاک بیان کی، اور میں نے کہا کہ جاؤ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ تحفہ لے کر
और अपने रूठे हुए लोगों को राजी कर लो, अपने रूठे हुए भाइयों को बहनों को राजी कर लो, और ये समझना कि मैं वैसे नहीं आया, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है। ये फरमान तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। मैंने जुमे पे ये हदीस पाक बयान की और ये मफहूम अर्ज किया। हफ्ते का दिन गुजरा, इतवार का दिन आया तो मेरे पास मलकवाल से एक दोस्त तशरीफ ले आए और कहने लगे कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। मैंने कहा जी किस बात का शुक्रिया? कहने लगे कि बहन नाराज थी और बहुत तवील अरसे से नाराज थी और सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी थी कि मैं ख्याल करता था कि अब कब्र की दीवारों तक हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हमारी नाराजगी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जब आपने ये हदीस पाक जुमे के खुतबे में बयान की और साथ ये कहा कि जिस नाराज भाई बहन के पास जाओगे उसे जाके कहना कि मैं वैसे नहीं आया, मुझे रसूल करीम ने भेजा है, मुझे रसूल करीम ने भेजा है, उसे ये कहना तो अल्लाह बरकत डालेगा। तो मैं जुम्मा पढ़ के निकला तो सीधा बहन के घर चला गया। आज मैंने बीवी से भी मशवरा नहीं किया, सीधा चला गया, उनके दरवाजे पे जाके दस्तक दी। शिद्दत की नाराजगी थी, दरवाजा खुला, बहन ने मुझे देखा तो डर गई, कहने लगी कैसे आए हो? तो मैंने फौरन कहा कि बहन परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुझे राजी करने के लिए आया हूं। जैसे उसने ये जुमला कहा तो भाई बहन दोनों बगलगीर हो गए, रोने लगे और फिर बैठ के कहने लगी बहन कि तुझे भेजा किसने है? तो वो कहने लगा मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा, मुझे मेरे आका ने भेजा है। तो कहने लगी फिर तुझे मुबारक हो, फिर तुझे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई होगी, तभी तो आका करीम ने फरमाया। उसने कहा नहीं, ज़ियारत मेरे मुकद्दर में कहा, मैं इतना लायक नहीं हूँ, इतना नेक नहीं हूँ, ये तो पारसा लोगों का हिस्सा है। मैं तो अभी जुम्मा पढ़ के निकला हूँ, जुम्मा पढ़ने के लिए गया था, वहां खतीब साहब ने ये हदीस पाक बयान की और साथ कहा मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, पैगाम तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जाओ ये पल्ले पढ़ लो और अपने भाई बहनों को जाके राजी कर लो और उन्हें कहना कि मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। हज़रात मोहतरम, तो वो बहन भी शुक्रिया के अल्फाज कहने लगी और वो दोस्त वहां मेरे पास आके कहने लगा आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि आपने हमारे जो सोसाइटी में, हमारे माशरे में, बल्कि हमारे खानदान में जो एक बहुत बड़ी नाचाकी थी वो खत्म हो गई। मैं राजी हुआ तो बहुत सारे और लोग भी राजी हो गए। तो हज़रात मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अपने आप को अल्लाह के अखलाक के साथ आरास्ता करो। अल्लाह लोगों की पर्दा पोशी फरमाता है, तुम भी पर्दा पोशी करो। अल्लाह माफ फरमाता है, तुम भी माफ कर दो। अल्लाह करीम लोगों के ऊपर मेहरबानियां करता है, तुम भी लोगों के ऊपर मेहरबानियां करो। इसी तरह अल्लाह की एक सिफत करीम है और करीम का माना होता है कोई मांगे तो फिर भी देना और कोई ना मांगे तो फिर भी देना। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, फरमाया मेरे बंदो जब तुमने अपने वालिदैन से बात करनी है, जब इनसे कलाम करना है तो तेरी लहजे के अंदर इतनी मिठास हो, इतनी मिठास हो, इतनी इसके अंदर चाशनी मौजूद हो कि तेरी शख्सियत से मेरी सिफत करीमी का ज़हूर हो, कि बंदा अल्लाह की सिफत करीमी का मजहर बन जाता है। हजरात, अल्लाह करीम के मुख्तलिफ अस्मा की मुख्तलिफ तासीरात हैं। जो लोग वज़ाइफ करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि मुख्तलिफ अस्मा की क्या तासीरात हैं। अगर किसी को रिज़्क़ की तंगी हो तो या बासित हो या राज़िक़ हो, इसका वजीफा करे तो अल्लाह करीम उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम का एक इसमें ग्रामी है अल मुतआल, इसका अगर कोई वजीफा करे और उसका नूर इसको नसीब हो जाए तो बंदा हम वक्त हंसता रहेगा। और अगर कोई अल्लाह करीम के इसमें ग्रामी अल करीब व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद,
اگر کوئی قریب کی صفت کا وظیفہ کرے تو وہ ہمہ وقت روتا رہے گا. یہ تاثیر ہے. اگر کسی کو نور نصیب ہو جائے، اس وظیفے کا نور نصیب ہو جائے تو وہ ہمہ وقت روتا رہے گا. اللہ کریم کے مختلف اسماء کی مختلف تاثیرات ہیں، اور یہ جو اللہ کریم کی صفت ہے کریمی یا کریم، اس کا وظیفہ کرنے والے کو اس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا. اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بلکہ آج کل تو بہت زیادہ لوگ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ وضو کر لیں اور اللہ کریم کی صفت کریمی کا ذکر کرنا شروع کر دیں. یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. تو اس صفت کریمی کے اندر ٹھنڈک موجود ہے. آپ کی طبیعت اپنی جگہ پہ آ جائے گی، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنی صفت کریمی کا مظہر بنایا ہے. اسی وجہ سے ہم درود پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی بھائی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو یہ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں. یہ پڑھیں گے پھر بھی بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کا پیش کیا اس کا مفہوم کلیئر ہو گیا. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب ان سے بات کرو تو تم میری صفت کریمی کا مظہر بن جاؤ. تیری بات سن کے اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی بھی ہے تو وہ نیچے آ جائے. والدین کا بلڈ پریشر ہائی بھی ہے تو تیری بات سن کے نیچے آ جائے. یہ نہیں کہ تیری بات سن کے وہ ہائپر ہو جائے، غصے میں آ جائے، گالی دینا شروع کر دے. نہیں، تم اس انداز میں اپنے والدین سے بات کیا کرو کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے. حضرات محترم، یہ بھی بڑا جامع جملہ تھا، بڑی جامع بات تھی. یہاں بھی مضمون کو کلور کر دیا جاتا تو پیغام تو پہنچ چکا تھا، لیکن اللہ کریم نے اس بات کو مزید آگے چلایا. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا میرے بندو، اگر دنیا میں تمہیں کوئی بہت بڑا منصب مل جائے، تم کسی اسٹیٹ کے صدر بن جاؤ، تم کسی ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ، تم ایم این اے بن جاؤ، تم ایم پی اے بن جاؤ، تم کسی ملک کی فوج کے جنرل بن جاؤ، یا تم اعلیٰ عدلیہ کے بہت بڑے جج بن جاؤ، تمہیں جتنا بھی کوئی عزت کا عہدہ نصیب ہو جائے، تم مفتی اعظم بن جاؤ، تم جتنے بھی بڑے عہدے پہ چلے جاؤ، دنیا کو بے شک اپنے عہدے دکھاؤ، لیکن جب والدین کے سامنے آؤ تو اپنے پروں کو نیچے کر کے آؤ. ان کے سامنے تم نے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے جو ذل کے پر ہیں ان کو بس کرو، اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھو اور ان کے سامنے بچہ بن کے بیٹھو، ان کے آداب کا لحاظ رکھ کے بیٹھو. سبحان اللہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہاں تک تو معاملات وہ تھے جو اولاد کے والدین کے ساتھ تھے، بالمشافہ، آمنے سامنے. 5 احکام ایسے دیے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک بات، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. دوسری بات، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ چوتھی بات. تیسری بات اور چوتھی بات. اور 5ویں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے اپنے پروں کو سمیٹ کے رکھنا ہے، عاجزی کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور جو چھٹا حکم ہے وہ فرمایا کہ اب منہ میری طرف کر. اللہ اکبر. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اب میری بارگاہ میں عرض کرو
वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया मेरे बंदे अब मेरी बारगाह में हाथ उठा ले, मेरी बारगाह में अरमान अकीदत पेश कर ले, मेरी बारगाह में मुनाजात कर ले, मेरी बारगाह में दुआएं मांग ले। या अल्लाह क्या दुआ मांगू, तू परवरदिगार आलम ने जुमले भी खुद अता फरमा दिए, लफ्ज भी खुद अता फरमा दिए। हज़रात मोहतरम लफ्ज फरमाता है मेरी बारगाह में ये सवाल किया कर इन दो हस्तियों के लिए, या अल्लाह इनके ऊपर वैसे ही रहम फरमाना जैसे इन्होंने छोटी उम्र में मुझे पाला है, मुझे संभाला है। बड़ा बामाना जुमला है, बड़ा बामाना जुमला है। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इनके ऊपर वैसे करम फरमाना जैसे इन्होंने छोटी उम्र में मुझे संभाला। छोटी उम्र में, छोटी उम्र में बड़े बच्चे को संभालना तो आसान होता है, छोटी उम्र में ऐसा भी स्टेज आता है बंदा हाथ हिलाने के काबिल नहीं। माँ उठा उठा के उसकी जरूरतों का ख्याल रखती है, जरूरतों का ख्याल रखती है। माँ इतना प्यार करती है कि पहलू भी थकने नहीं देती। एक पहलू पे ज्यादा देर तक अगर बच्चा लेटा रहे तो माँ पहलू बदलती है, बच्चा थक गया होगा। हज़रात मोहतरम इतना प्यार, और सर्दियों की यकबस्ता रात में बच्चा पेशाब कर देता है, और ये एक बंदे की हिस्ट्री नहीं, ये हर बंदे की हिस्ट्री है, ये हर बंदे की तारीख है। यहां कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो ये दावा करे कि मैंने कभी बिस्तर के ऊपर पेशाब नहीं किया। हर बंदे की हिस्ट्री है। तो गोया कहा यह जा रहा है, जनाब पीछे मुड़ के जरा देखो अपने आप को, पीछे मुड़ के देखो अपनी हिस्ट्री देखो। कभी वो भी वक्त था कि तुम तो अपने पेशाब से दाएं बाएं भी नहीं हो सकते थे, तो माँ तेरे ऊपर कर्म करती रही, माँ तेरे ऊपर मेहरबानी करती रही, तेरे कपड़े बदलती रही, और तुझे गीले बिस्तर से उठा के खुश्क बिस्तर पे लिटाती रही। अल्लाहु अकबर। सर्दियों की यकबस्ता रात, बेटे ने पेशाब कर दिया। अब हज़रात मोहतरम, मैंने आज तक किसी किताब में भी ये बात नहीं पढ़ी, मैंने आज तक किसी शहर में किसी कस्बे से ये खबर नहीं सुनी कि रात बेटे के पेशाब की वजह से माँ ने बच्चे को उठा करके गली में फेंक दिया। सारा जहान छान मारो, तुम्हें ये बात नहीं मिलेगी। हर जगह से यही खबर आती है, नहीं माँ की ममता तो मेहरबान हुई, माँ की ममता तो मेहरबान हुई। उसने तो गीले बिस्तर से बेटे को उठाया, खुद पेशाब के ऊपर लेट गई। ये तो चंद सालों की बात है ना कि लोग आसूदा हाल हो गए पाकिस्तान के, कि आप लोगों के पास एक एक बंदे के पास 10-10, 15-15 सूट हैं। थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो कैफियत ये तो नहीं थी, कैफियत ये नहीं थी। 2 लिबास होते थे, एक कहीं जाने आने के लिए, एक आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए। ये तो आज अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए, करम के दरवाजे खोल दिए। एक एक बंदे के पास कई सूट मौजूद हैं। हज़रात जरा तसव्वुर फरमाएं, माँ खुद बिस्तर के ऊपर पेशाब के ऊपर लेट गई, और सारी रात सर्दियों की यकबस्ता रात में धुंध पड़ रही थी, लेकिन माँ उस पेशाब के ऊपर लेटी रही। पूछो जरा इस बड़ी बी से, इस खातून से पूछो, अम्मा क्या तुझे बदबू नहीं आती? पेशाब में तो बदबू होती है। तो जवाब मिलता है, बेटा एक माँ ही तो है जिसको अपने बच्चों के पेशाब से बदबू नहीं आती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या खूबसूरत पैगाम मेरे रब ने इरशाद फरमाया, फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे दरबार में ये अर्ज कर, या अल्लाह जिस तरह इन्होंने छोटी उम्र में मुझे पाला है, संभाला है ना, जैसे इन्होंने अपनी शफकतें मेरे ऊपर निछावर की, अपना प्यार मेरे ऊपर निछावर किया, जिस तरह इन्होंने अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाया, मेरे अल्लाह तू भी इनके ऊपर अपना प्यार बरसा। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नारा हैदरी सरमाया अहले सुन्नत या अल्लाह इन दोनों हस्तियों के ऊपर वैसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने छोटी उम्र में मुझ पे प्यार बरसाया है। हजरत माँ की दास्तान तो अर्ज की, बाप की दास्तान हर शहर में मौजूद है। जाओ जाके मंडी बहाउद्दीन में देखो, सराय आलमगीर में देखो, जेहलम में देखो, गुजरात में, लाहौर में, इस्लामाबाद में देखो, या सादिकाबाद में देखो, या वजीराबाद में देखो, या ऐबटाबाद में देखो, जहां भी जाओगे रात के 12 बजे 12:30 बजे आपको कोई ना कोई बंदा रेडी के ऊपर मूंगफली बेचता हुआ मिलेगा। मियां तुझे नींद क्यों नहीं आती, सोते क्यों नहीं? सारा जहान पर जाके अपने नरमो गुलाल बिस्तरों पे लेट गया और तुम रात की इन सर्दियों में घर क्यों नहीं जाते और आराम क्यों नहीं करते? तो बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको जवाब ये मिलेगा कि यार मसला ये है, बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, उनके लिए कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक बंदे को देखा जो ईंटें उठा उठा के ऊपर वाली स्टोरी पे फेंक रहा था, बाल सफेद थे, 2 ईंटें 3 ईंटें फेंकता और फिर थक जाता, फिर सांस लेता, फिर काम शुरू कर देता। मैंने कहा इस उम्र में आप इतनी सख्त मजदूरी कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, हजरत क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। हजरत अब आइए कुरान मुकद्दस के इस जुमले की लताफत को देखिए और जरा याद कर लीजिए उस गोद को जिस गोद में आप पले हैं। जरा याद कर लीजिए उस हस्ती को जिसकी उंगली पकड़ के आपने चलना सीखा है। अपने वालिद साहब को याद कर लीजिए और अपनी वालदा को याद कर लीजिए। फरमाया वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे अल्लाह इन दोनों हस्तियों के ऊपर वैसे ही करम फरमाना, वैसे ही अपना प्यार बरसाना जैसे इन्होंने छोटी उम्र में मुझे पाला है, संभाला है। और अल्लाह ने करम ये फरमाया, कोई सुस्त से सुस्त बंदा भी हो, कोई स्पेशल इत्माम ना कर सकता हो, तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ा करम ये फरमाया कि जो फरीजा दिन में 5 दफा हमारे ऊपर लाजम किया उसमें वालिदैन का हिस्सा रख दिया। अल्लाह अकबर। इतने भी तो सुस्त नहीं हो गए ना, मेरा फरीजा तो तुमने अदा करना है, फर्ज नमाज तो पढ़नी है। तो उसमें फरमाया कि अच्छा जब मेरी बारगाह में क़याम हो जाए, रुकू हो जाए, सजदा हो जाए, जब सलाम फेरने लगो तो जाते जाते एक दुआ मांगते जाओ। वो दुआ है रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वाले वालिदैया और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, वलिल मोमिनीन, और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, मेरे मालिक और भी मेरे मुसलमान भाई मौजूद हैं, मेरे मालिक सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो मोमिन जो है ना, ये मोमिन अनापरस्त नहीं होता और सिर्फ अपने पेट के ऊपर हाथ मारने वाला नहीं होता, मोमिन हमेशा खैर बांटने वाला होता। इसलिए नमाज के अंदर भी खैर रख दी कि जब अपने लिए दुआ कर दी, वालिदैन के लिए दुआ कर ली, तो अल्लाह के हबीब ने ये पैगाम दिया कि अब सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करो। आमीन। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की गफलतें दूर फरमाए और हम सब के वालिदैन की अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए। जिनके वालिदैन मौजूद हैं अल्लाह करीम उनको अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए, और जिनके वालिदैन इस जहान फ़ानी से चले गए हैं अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बिलखुसूस हमारा बहुत प्यारा भाई जनाब मलिक मोहम्मद इफ्तिखार अमन साहब मेरे साथ तो बहुत प्यार करते थे और बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी, बहुत प्यार था, बहुत उनस था। आज उनकी बहुत बड़ी कमी बाकी हुई है, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग़।